آج ہم نے سورۃ العنکبوت کی تلاوت کی اور سورۃ الروم کی تلاوت کی، سورۃ اللقمان کی تلاوت کی اور سورۃ السجدہ کی تلاوت کی۔ سورۃ العنکبوت مکی صورت ہے، اس میں 69 آیات اور 7 رکن ہیں۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی، اور کیونکہ آگے جا کر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کی ہے مکڑی کے ساتھ اور لفظ عنکبوت کا استعمال کیا ہے، لہذا اس صورت کا نام عنکبوت رکھا گیا۔ اس صورت کا شروع بڑا عجیب کہ اللہ تعالیٰ نے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے گمان کر کے رکھا ہے ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کہ صرف وہ ایمان لے کر آئیں گے اور ان کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اور وہ کسی فتنے یا آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں۔ اس پوری صورت کا جو اصل موضوع ہی ابتلاء اور آزمائش ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن منافقین جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ، اور ابتلاء کی وجہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ پہلے بھی بیان کیا کہ منافقین علیحدہ ہو جائیں اور ایمان والے علیحدہ ہو جائیں، کفار والے علیحدہ ہو جائیں اور مسلمان علیحدہ ہو جائیں، یہ ہمیشہ کی جو بھی ابتلاء جو بھی آزمائش ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں شرک سے بچنے کا بھی کہا کہ شرک نہ کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا تذکرہ اجمالی کیا، اور جیسا کہ گزشتہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت نوح نے 900 سال دعوت کا کام کیا، لیکن نتیجہ کچھ خاص برآمد نہیں ہوا، لیکن انہوں نے اپنا فرض منصبی پورا کیا۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت، اور اسی طرح حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت، جن کے بارے میں ہم پہلے بھی گزشتہ پڑھ چکے ہیں، مختلف دعوت دیتے رہے اور انہوں نے بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پھنسایا اور ان کو مشقت میں بھی ڈالا، اور اس صورت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کا عذاب ڈالا، ایسے نہیں ہے، فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کے حساب سے پکڑا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اس پر سخت قسم کے ہم نے کالے بادل بھیجے جن میں سے پتھر برسائے گئے، وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعضوں کو چیخ نے پکڑ لی، ایسی زوردار چیخ تھی کان پھٹ گئے، کلیجے باہر۔ فَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کئیوں کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض کو ہم نے زمین کے اندر غرق کر دیا۔ اچھا، یہ تمام بیماریاں جو حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت ہود، حضرت صالح، بنی اسرائیل میں جو پائی جاتی تھی وہ من حیث القوم ہم سب میں پائی، ہمیں سب قسم ہمارے اندر پائی جاتی ہے، ہم کم بھی توڑتے ہیں، ہمارے اندر فحاشی اور بیانی بھی ہے، ہم دھوکہ بھی دیتے ہیں، ہم شرک بھی کرتے ہیں، ہر ایک کا اپنے حساب سے شرک ہے، اور یہ تمام بیماریاں ہمارے اندر ہیں، لیکن ہم بچ کیوں گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا فرمائی تھی، اور انہی کی دعا کا نتیجہ کہ آج ہم پر عذاب نہیں آتا، لیکن اللہ رب العزت ہمارے اوپر وقتاً وقتاً مختلف قسم کے عذاب بھیجتے رہتے ہیں، جیسے بے موسمی بارشیں، دیکھیں کس قدر شدید سیلاب آیا ہے کہ ابھی تک 1 سال ہونے کے بعد ریکوری نہیں ہو رہی، کبھی اللہ نے زلزلہ بھیج دیتے تو پورا کا پورا شہر تباہ کر دیتے، دسا دیتے، تو یہ ہماری بدعمالی ہے۔ کبھی کبھی مہنگائی کر دیتے ہیں، اتنی مہنگائی کر دیتے ہیں، حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ کاندھیلوی جو تبلیغی جماعت کے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے ہاں ترازو ہے، جب اعمال برے اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب اس کو پلڑے کا رکھتا ہے تو قیمتوں والا پلڑا جو ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے، اور جب اعمال اچھے جاتے ہیں تو قیمتوں والا ٹکڑا اوپر چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اس کو سیٹ کرتے رہتے ہیں، اور کہا کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا نہ کرو، فإن اللہ هو الدہر، زمانہ تو خود اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ تو ہم جو کہتے ہیں آج کل سے ٹھیک نہیں یار بڑا پیڑا زمانہ جا رہے ہیں، نہیں، زمانے کا تو قصور ہی نہیں ہے، قصور تو ہمارا ہے، ہم سب کی اپنی کمائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ایک بیماری تو یہ تھی کہ ان کے اندر ہم جنس پرستی تھی، دوسرا کچھ اور بھی بیماریاں تھیں، ان کا تذکرہ بھی کیا، فرمایا انکم تأتون الرجال، ایک تو ہوموسیکچولیٹی تھی ان کے اندر، وتقطعون السبیل، دوسری جو گڑبڑ تھی ان کے اندر وہ رستہ کاٹتے تھے، ڈاکہ مارتے تھے، جیسے آج کل موبائل سنیچنگ ہے، پرس سنیچنگ ہے، چھین لیا، ان کا کام بھی یہی تھا۔ اچھا، لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر،
نادیکم المنکر کا مطلب یہ کہ مجلسوں میں فضول قسم کی بیہودہ باتیں کرتے ہیں. نمبر 1. اچھا اس میں تفسیر نصفی میں یہ بات لکھی ہے کہ اس میں ایک یہ کرتے تھے کہ مجلس میں بیٹھ کے تھوکے پھینکتے ہیں. نمبر 2 ہوا خارج کا مقابلہ کرتے ہیں. نمبر 3 انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس منکر کے اندر ببل چبانا، ببل کھاتے نا مجلس کے اندر، یہ ایک بڑی بیہودہ چیز ہے. اور لکھا ہے کہ اس کے اندر ببل چبانے کے علاوہ مسواک کرنا، مجلس میں بیٹھ کے مسواک کرنا، یہ بڑی بری چیز ہے، لوگوں کے سامنے کرنے کی چیز نہیں ہے. اور اس قسم کی جو بھی بیہودگی ہوگی وہ تمام کی تمام وہ کرتے تھے. اور آج کل جدید ٹیکنیک ہے. میں تو یہ کہتا ہوں ویسے معذرت کے ساتھ مجلس میں موبائل کا استعمال کرنا. 8 بندے بیٹھے ہوئے، موبائل نکال لیا آپ نے، آپ موبائل سے شروع ہو. اب سب دیکھ بھی رہے ہیں. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ لوگ متوجہ ہوتے ہیں، یا تو آپ مجلس میں نہ آئے، اور اگر آپ نے آنا تو موبائل نہ نکالیں. بار بار نکالا ہوا لگے ہوتے، یہ بڑی اچھی بات نہیں. بہت ایمرجنسی ہو تو سب جگہ ایمرجنسی کی گنجائش تو اللہ نے ہر جگہ ہی دی ہے. ایک بندے کو اگر خدا نہ خواستہ پیٹ میں تھوڑا شدید ہوا ہو گئی ہے تو وہ نکل گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کے ویسے ہی عادتاً نکال لینا موبائل، یا عادتاً کوئی ایسا کام کر دینا، وہ تأتین فی نادیکم المنکر کا یہ مطلب. اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو جب قوم کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے جا رہے تھے تو رستے میں حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور حضرت ابراہیم کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے یہاں اولاد ہوگی. اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کیا. اس کے بعد 21واں پارہ شروع ہوتا ہے اسی صورت کے اندر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کلام پاک کرو، نماز کا قیام کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. ہماری نماز کو نہیں روکتی. تو ہم نماز کو اس کی صورت سے ادا کرتے. لیکن ایک بندے کو ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ نے 5 mg کی ٹیبلٹ لینی ہے، آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا. وہ 2.5 mg کی کھاتا ہے، پھر وہی کہتا ہے میرا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے وہ میڈیسن جو ہے وہ تھوڑی لے رہا ہے، اس کی میڈیکیشن پوری نہیں ہے. یا اس کی شوگر کنٹرول نہ آ رہی ہو تو اس کو کہا جائے گا آپ 30 یونٹ استعمال کریں، اس کی انسولین بدل کے چیک کی جائے گی. نماز ہماری ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے بے حیائی سے نہیں رکتے. اچھا نماز بے حیائی، اچھا نماز یا تو 99% لوگ تو پڑھتے ہی نہیں، معذرت کے ساتھ 99% لوگ نماز نہیں پڑھتے. جو 1% پڑھتے ہیں ان میں سے بھی 0.9% جو ہے نا جی غلط پڑھتے ہیں. فرائض کا نہیں پتا. میں پچھلے دنوں 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک لڑکا ہے وہ سائی کیس میں پڑھتا ہے، اس سے میری فون پر بات چیت ہوئی تو میں نے اس سے باتوں میں پوچھا آپ کون سی گریڈ میں پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں جی 9th گریڈ میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا غسل کے فرائض مجھے بتا دو. تو اس کو غسل کے فرائض نہیں آتے ہیں. تو میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا نماز کیسے جا کر پڑھتے ہو؟ بات یہ ہے کہ ایک بیسک سی چیز ہے. ہماری نماز جو ہے سم ٹائم ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹائم بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو لوازمات ہیں، اس کی جو بیسکس ہیں، اس کو ہم پورا نہیں کیا ہوتا، جس کی وجہ سے ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے اور نماز کو بھول نہیں. لہٰذا نماز کا حکم ہے. اور نماز جو ہے وہ رسول اللہ فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک. لہٰذا ہمیں نماز جو ہے وہ اس کو ادا کرنا چاہیے صحیح. اور یہ سیکھنے کی چیز ہے، نماز سیکھنے کی چیز ہے. یہ بغیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تو ہمیں نماز کو سیکھ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کمی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر 3 چیزوں کا ذکر کیا. ایک ہے فرعون، ایک حامان، اور ایک ہے قارون. اچھا فرعون جو تھا نا وہ تو تھا لیڈر، جیسا کہ آج کل ہوتے ہیں لیڈر. نمبر 2 دوسرا تھا حامان. حامان آج کل کے بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس، وہ وزیر، اور وہ قابو کر کے رکھتا تھا فرعون کو. اور تیسرے جو ہیں وہ سرمایہ دار، وہ تھا قارون، جیسے کہ ہم نے کل بھی تذکرہ کیا. ٹیکنوکریٹس قابو آتے ہیں سرمایہ داروں سے، اور سرمایہ دار جو ہے وہ ٹیکنوکریٹسوں کو بھی قابو کرتے ہیں اور وہ قابو کرتے ہیں حکمرانوں کو. آج کل ہمارے یہاں یہی نظم چل رہا ہے کہ ہمارے یہاں ہر ایک کو قابو کرنے کے لیے بیوروکریسی ہے، وہ قابو کر کے رکھتی ہے ملک، اور سرمایہ دار پیسہ لگاتے ہیں. یہ اپنی مرضی سے پیسہ لگواتے ہیں. ان کا سم ٹائم آپ کا پیسہ آپ اپنی مرضی سے بھی نہیں لگا سکتے، میں تو اکاؤنٹ سیز کرتے تھے. ان کی بڑی لمبے چوڑی گیمز ہوتی ہیں. وہاں بھی یہی ہوتا تھا. فرعون جب بھی انسان بننے لگتا تھا نا وہ کلمہ پڑھنے لگتا تھا، حامان یا قارون اس کو انسان نہیں بننے دیتے.
آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی حکمران ٹھیک ہونا چاہے نا، یہ دو طبقے اس کو ٹھیک نہیں ہونے دیتے، قابو کر کے رکھتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں بڑی زبردست بات فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے ایک نہیں کئی راستے کھولتے ہیں۔ گناہ سے بچنے کی اگر ہم کوشش کر لیں یا ارادہ کر لیں، ایک آدمی سوچتے ہیں کہ اگر میں سود نہیں کھاؤں گا میں بچ نہیں سکوں گا، تو اگر وہ سود چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ ایک نہیں کئی راستے کھول دیں گے اس کے رزق کو بڑھا دیں گے۔ اسی طرح اگر وہ کوئی گناہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اگر وہ ارادہ کر لے تو اللہ نے خود بخود راستے بناتے ہیں۔ آج کل کا نوجوان اصل میں گناہ چھوڑنا نہیں چاہتا، اپنی چند گھنٹوں کی چند لمحوں کی لذت کو ترک نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ٹریپ کرتے رکھتے ہیں، پھنسا کے رکھتے ہیں، تنگ کر کے رکھتے ہیں، ذہنی پریشانی دیتے ہیں، کئیوں کو دماغی بنا دیتے ہیں، کئیوں کو مخلوق بنا دیتے ہیں، کئیوں کو جابز نہیں دیتے، بس تنگ کر کے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، ٹریپ کر کے رکھیں گے۔ کفار کو چھوڑ دیتے ہیں، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم اس لیے چھوڑتے ہیں وہ ان کی اور سرکشی بڑھے، اور مسلمان کو ایسے نہیں چھوڑتے۔ اس لیے دیکھیں آپ کہ جب بھی کوئی پریشانیاں دیتے ہیں تو بندہ صدقہ خیرات کی طرف جاتا ہے، نماز کی طرف جاتا ہے، اللہ والوں کی طرف جاتا ہے، توبہ کی طرف جاتا ہے، جب ٹھیک ہوتی ہے پھر سیدھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ یہ کرتے رہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی بیان کی ہے، وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، لہٰذا ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ ایسا ٹائم ہے جو ہم پر آنے والا ہے کسی بھی لمحے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً، ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوگا، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ آدمی کو اس کا تیار ہونا چاہیے ہر وقت ذہنی طور پر کہ کسی بھی ٹائم آ گئی نا تو میں اپنے آپ کو ایسا تیار کر کے رکھوں کہ بس چل گئی۔ لیکن موت کا خوف ایک بدیہی، ایک اللہ تعالیٰ نے قدرتی خوف رکھا ہے، تو جس کی تیاری ہوتی ہے وہ ایگزامینیشن ہال میں بڑے خوشم کھولنا چاہتا ہے، جس کے پاس جیب میں پیسہ ہو وہ مال میں ذرا کھلے ڈلا ہو کے چلتا ہے، لیکن جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کی تیاری نہ ہو، وہ ایگزامینیشن ہال میں بوٹیوں کے چکر میں ہوتا ہے، سپارشوں۔ آج کل ہم اپنی تیاری نہیں کرتے، ہم نے نا شارٹ کٹ جنت میں جانے کے لیے کام کیے ہوتے ہیں۔ اچھا جی کیا کام کیا؟ ہم خود کچھ نہیں کریں گے، پیر صاحب ساتھ اتروا دیں گے، جس کا عمل اس کو جنت سے نہ لے جا سکے نا، پیر صاحب نے اتر جا کے کام نہیں آنا۔ سفارش ایک حد تک کی ہوتی ہے نا، لیکن سفارش اس کی ہوتی ہے کہ اس کے 33 میں سے 32 نمبر ہوگا، ایک نمبر دے دے گی، لیکن ایسا نہیں ہے جو بالکل مائنس میں اس کو پاس کرائے گا، وہ سفارش کرنے والا بھی ڈرتا ہے۔ بہرحال وہاں ایک، لیکن ہم سب کے ایک سائیکو میں بتا رہا ہوں ہماری کیا ہے، ہم درباروں میں جاتے ہیں، ہم فلاں جگہ جاتے ہیں، فلاں کیوں؟ ہم سب ڈرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، سانو ہے بندہ پار کروا دے، ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل مسلسل اور جہد مسلسل کر کے دکھائی ہے کہ امت کے لیے ایک نمونہ ہے کہ بھائی اپنے خود ہی جانے اتر، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ بہرحال کوشش اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا اس کے بعد جو اگلی سورت شروع ہوئی ہے وہ سورت الروم ہے۔ اصل میں روم ایک قوم تھی، تو اہل روم اور اہل ایران، اصل میں ہوا یہ کہ ایران جو تھا اس وقت بہت زیادہ غالب تھا، اور روم والے جو تھے وہ ماتحت تھے، اور جو ان کا بادشاہ تھا وہ تقریباً تباہ و برباد ہونے کے چکر میں تھا۔ تو ہوا یہ کہ کیونکہ ایرانی جو تھے وہ آگ کی پرستش کرتے تھے تو وہ مشرکوں سے ملتے جلتے تھے، اور رومی جو تھے وہ اہل نصارہ میں سے تھے تو مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے، تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ اہل روم غالب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب روم کے غلبے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم غلبت الروم، روم غالب آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ حق و مارکا باطل کا جو جاری رہے گا قیامت تک، حق و باطل کا یہ جو مارکا قیامت تک جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ اہل کتاب اہل ایمان کو ہمیشہ ترقی دیتے رہیں گے، اور کفار کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ذلیل کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بیان کی ہیں اپنی۔ نمبر 1، مردوں سے کون زندہ کو پیدا کرتا ہے؟ انڈے میں سے بچہ نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ، نطفے سے چلتا پھرتا انسان بنتا ہے، پہلی دلیل ہے۔ مومن آیات ہیں، ان سے کہتی ہے کون ہے؟ ان خلق لکم، کس نے پیدا کیا؟ نمبر 2 اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھو آسمانوں کو اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟
آپ دیکھیں حیران رہ جاتے ہیں. اور آسمان بھی ایسا جس کے اندر ستون کوئی نہیں, اتنی بڑی چھت رہی ہے. نمبر 3 وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ, کس نے تمہاری نیند پیدا کی. آپ حیران ہو جائے کہ نیند ایسی چیز ہے جو سمجھ میں نہیں آتی کیا چیز ہے. آتی ہے آپ نے سوچا, نہیں آتی بس نہیں آتی, جب پوری ہوتی ہے خود کو خود آنکھ کھل جاتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں نیند کو کس نے پیدا کیا جس کو تم لے کے آرام کرتے ہو. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ, یہ کڑک, بجلی کی کڑک جب آتی ہے یہ کس نے بنائی ہے. یہ آپ بادلوں جو پانی لے کر چلتے ہیں اور اس سے جو نباتات اٹھتے ہیں یہ کس نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ بار بار اپنی دلائل دیتا ہے, بار بار دلا دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ میں لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی خلق کو تبدیل نہ کیجیے. اچھا, اللہ کی خلق سے تبدیلی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ آج کل عورتیں مردوں کی طرح بننا چاہتی ہیں اور مرد عورتوں کی طرح بننا چاہتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مردوں پر لعنت بھیجتا ہے جو عورتیں جیسا بننا چاہتے ہیں, اور ان عورتوں پر لعنت بھیجتا ہے جو مردوں جیسا بننا چاہتے ہیں. اور اس کے اندر عورتوں کا بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنی یہ جو اوپر کی آئی بروز ہے ان کو بالکل ختم کروا کے بنواتی ہیں, یہ منع فرمایا. اور عجیب الفاظ ہیں حدیث پر, عاریات کاسیات مائلات ممیلات متوشمات متوسمات, گندوانے والی ہر قسم کی اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے. تو بچنا چاہیے. مرد آج کل بال لمبے رکھنا سنت ہے, لیکن کتنے لمبے رکھنا سنت ہے یہ بھی سمجھنا چاہیے. اور لباس ایسا پہننا کہ جس سے تشبہ ہوتی ہے ہونا چاہیے. بھائی اگر ببر شیر کی داڑھی کاٹ دی جائے تو وہ ببر شیر نہیں لگے گا, وہ تو عجیب سی چیز لگے گا. اللہ نے اس نے اتنی بڑی داڑھی رکھی ہے, وہ جب چلتا ہے تو اس کا چہرہ دیکھ کر ڈر لگ جاتا, کانپنے لگ جاتا. اور شیرنی کی داڑھی نہیں ہوتی. اب عورت کی داڑھی آ جائے اور مرد داڑھی کٹوائے یا ایسا بن جائے وہ نئی چیز لگے گا. اللہ لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کو اگر میرے چہرے پر داڑھی پسند نہ ہوتی تو وہ جناب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی نہ رکھتا اور پسند کرتا. اب ہم مرد جو ہے وہ عورتیں بنتے جاتے ہیں اور عورتیں جو ہے مرد بنتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا. اس کے بعد اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی باتیں سن کر اپنی دعوت کو کمزور نہ کریں. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, صبر کیجیے اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ, جو ایمان نہیں لاتے نا اپنے آپ کو ہلکا مت محسوس کریں. وہ کرتے کام کرتے رہے آپ کے کام میں دعوت کے, اور اس کے بعد بس ان پر چھوڑ. اس کے بعد سورۃ اللقمان شروع ہوتی ہے. سورۃ اللقمان کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, ایمان بالغیب, ایمان بالغیب اصل چیز ہے. نمبر 2 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ, وہ زکوٰۃ عطا کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں تھوڑا زیادہ طوعاً کرہاً سرًّا علانیةً سرًّا ضرًّا خرچتے رہتے, تنگی میں خوشی میں, جیسا بھی ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام اور کفار کی بھی علامتیں بیان کی. نمبر 1, وہ لوگوں کے لیے گمراہی کا سامان پیدا کرتے ہیں. آج دیکھیں لوگ سینما بناتے ہیں, سینما گھر بنا لیے. اچھا, ایسی جگہ بنا لی ہے کہ جہاں مثال کے طور پر ڈی جے بنا لیے. ڈی جے بھائی ہم آپ کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں, جو میوزیکل جو کنسرٹ جو ہے ان کو آرگنائز کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں. آج ہم یہ کاروبار کرتے ہیں, اس کو کاروبار سمجھتے ہیں. بغیر وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, دوسری نشانی یہ بیان کی ہے کہ وہ مذاق بناتے ہیں. کس کا؟ دین اسلام کا, اہل دین کا, ان کو ہلکا لیتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا تذکرہ کیا ہے, اور حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں ان کا ذکر کیا. نمبر 1 جو انہوں نے سب سے پہلے نصیحت کی اپنے بیٹے کو وہ یہ ہے بیٹا شرک نہ کر. سب سے پہلی چیز ہے بیٹا شرک نہ کرنا. حضرت ابراہیم کی بھی دعوت کی تھی شرک نہ کرنا, اور تمام قرآن آج ابھی تک الحمدللہ ہم نے 20 پاروں کی تلاوت کی ہے. ہر پارے میں کہیں نہ کہیں تذکرہ شرک نہ کرنا, ملت ابراہیم کی پر چلنا, توحید کو پکڑ کے رکھنا. کیوں؟ قرب قیامت میں توحید ہی کام آنے ہے. نمبر 2 انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا آخرت کا خوف,
آخرت کا خوف پیدا کر. یا بنی اے میرے بیٹے انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. تو چھپ کے گناہ کر رہا ہے نا بیٹا, اللہ قیامت کے دن دے گا. پہاڑوں کے اندر چھپ کے کر لے, آسمانوں کے اندر چلا جا, زمینوں کے اندر چھپ جا, کمروں میں بند کر لے, بتیاں بجھا لے, کوئی نہ دیکھتا ہو, اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن دے گا. لہذا اگر ہم نے گڑبڑ کی ہوئی اللہ سے معافی مانگ لے. موقع بڑا اچھا ہے, کل سے شب برات ہو, لیلۃ القدر ممکن ہے کل لیلۃ القدر ہو, مانگنا شروع کیجیے. جو گناہ ہو گئے بس ہو گئے. کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیے, تو گناہ توبہ کر لی. جتنے گناہ ہو گئے, موبائل کے ہو گئے, آنکھوں کے ہو گئے, بدنظری کے ہو گئے, اللہ معاف فرمائے کسی اعضاء نے گناہ کیا, توبہ کرنا شرط ہے. توبہ کیجیے, گناہ معاف کر دیں گے. نمبر تیسری بات, جو انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. ٹائم اینڈ ٹائم ویٹ فار نو ون والا حساب ہے. اتنا وقت تھوڑا ہے, کسی کا انتظار نہیں کرتا. غافل تجھے دیتا ہے یہ گھڑیال منادی, گردوں میں گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا ہے. ایوری ٹک 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 جو ہمیں اللہ کے قریب لے کر جا رہی ہے, موت کے قریب لے کر. حضرت صوفی صاحب نظر اللہ مرکز صوفی سرور صاحب جامع, ایک دن میں ان سے ملاقات کے لیے چلا گیا, تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیں. تو حضرت نے ایک شعر لکھ کر دے دیا مجھے, ابھی تک میرے پاس لکھا ہوا ڈائری میں. کہا ایک آن بھی رحمان سے غافل نہ چلو تم, ایک آن بھی رحمان سے غافل نہ چلو تم, شاید کی توجہ کرے سوئے رہو تم. کوئی ایسا لمحہ ہے وہ متوجہ ہوں آپ کی طرف, ہم گناہ کر رہے ہو موبائل پر, کیا بنے, وہ کہیں گے نہیں اس کو نہیں دینا, متوجہ ہوں ہم اپنی بستیوں میں لگے. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تیسری, بیٹا اللہ سے غافل نہ ہو. کسی بھی لمحہ وہ تمہارے طرف متوجہ ہو رہا ہے, وہ تم کو پیار آ رہا ہو. سم ٹائم باپ کی جیب میں پیسے ہونا, وہ اپنے بچے کو خام خواہ کہتا ہے چلو بیٹا آج بازار کی آئس کریم کھاتے. ابو کل تو کھلائی تھی, نہیں بیٹا آج پھر کھاتے. تو اللہ بھی اپنے بندے کو کچھ دینا چاہتے ہیں, چلو بچہ آج میں کچھ دیتا ہوں. بچہ جو ہے بندہ جو ہے وہ گناہ ان لوگوں سے وہ روک لے. تیسری چوتھی انہوں نے جو وصیت کی اپنے بیٹے کو, تکبر نہ کرنا. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ, اکڑ کے نہ چل, ہوا نکل جائے گی. جب دنیا سے جاتا ہے انسان دونوں خالی ہاتھ لے کر جاتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, مٹی خاک میں مل جاتا ہے, کچھ بھی اس کے پلے نہیں. جب آیا تھا نا بے حد مجبور تھا, جب جائے گا بے حد مجبور ہوگا. لہذا تکبر نہیں کرنا چاہیے. اور انسان کو مختلف تکبر ہوتا ہے, کسی کو کسی چیز کا ہوتا ہے, کسی کو کسی چیز کا ہوتا ہے, مال کا, عزت کا, دولت کا, اور اپنی جاہ کا, منصب کا. ایسی ہے برادری کا تکبر نہ کرنا. نمبر 5 جو کیا وہ اخلاق کریمانہ. اخلاق کریمانہ پیدا کرنا. بیٹا لوگوں سے بدتمیزی کے ساتھ بات کرنا, انتہائی آرام سے بات کرنا, محبت کے ساتھ بات کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لعلی خلق عظیم, آپ کے اخلاق کریمانہ بڑے اچھے, بہت اچھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک بندہ اٹھا, ان کی والدہ کافی ضعیف تھی, کہا کہ میں آپ کی والدہ کے ساتھ نا شادی کرنا چاہتا ہوں. اب یہ بات ان کی والدہ اتنی ضعیف العمر ہے اور مجمع ہے, اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, تو آپ نے کہا کہ بھائی ایسی بات ہے کہ میں اپنی والدہ سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں, اگر ان کو کرنی ہے تو آپ سے کر لیں. اچھا وہ ایسا بدبخت تھا, وہ پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا, اور اس نے نا بار بار ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ پوچھ کے بتاتے ہیں, اور وہ چل رہے ہیں, وہ پیچھے پیچھے جا. آپ اپنے گھر میں گئے تو وہ پیچھے گرتے ہیں. جب آپ واپس نکلے تو انہوں نے کہا اس کو میرے صبر میں مان دیجیے. تو ہم اخلاق کریمانہ اختیار کریں. اگر کوئی امبر پر کیچڑ مار دیکھے, وہ واؤ القلب لا یظلم البدر, کتا کتنا شور مچاتا ہے, چاند کی روشنی کو کالا نہیں کر سکتا. ولوم الخواشی لا یظلم البدر, چمگادڑیں اٹھتی ہے نا وہ آؤ گاؤں کرتی ہے, چاند کی روشنی اس سے کچھ متاثر نہیں ہوتی. اگر میں اخلاق کریمانہ اختیار کر لوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ایسے اخلاقانہ کریمانہ کہ بندہ بیان جتنا مرضی کلام کر لے, اس پر گھنٹوں کر لے, نرمی سے ساتھ بات کر لیں, سمجھ آ جائے کہ ٹھیک ہے, نہیں تو میں ٹھیکیدار تو ہوں نہیں, لست علیہ بمسیطر. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو سب پر ٹھیکیدار نہیں ہے, کسی کے اوپر لازم ایسے نہیں ہے, بس پڑھنا ہے کر لو, کلمہ نہیں پڑھنا نہ پڑھو, بھائی تمہاری مرضی. تو ہم لیکن اخلاق کریمانہ ہو, محبت کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, اخلاق کا دامن کبھی نہ چھوڑیں. ان 5 چیزوں کے بعد آخر کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کے بارے میں بتایا کہ کوئی کچھ نہیں جانتا. ان اللہ عنده علم الساعہ, قیامت کب آئے گی,
اچھا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھیج جانتا ہے. آج کل 2 نمبر کی ہے، وہ کہتے ہیں وہ اسی جاننے کی ہونا ہے. اللہ کے نبی نہیں جانتے تو کیسے جانتا ہے بھائی؟ اور اگر تو جانتا بھی تو گزرنی چیز ہوگی، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیج جانتا ہے. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں جانتا، کوئی تمہیں نہیں جان سکتا. جتنی مرضی اڑان کر لے، جتنی مرضی کوشش کر لے. ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس ہے قیامت کا. لہٰذا وہ مجھے حضرت نے بتایا ایک دفعہ نا کوئی لڑکا آ گیا حضرت کے پاس بیٹھ ہوا تو وہ کہنے لگا حضرت اس زمانے میں پتہ نہیں میں کتنے لاکھ روپے، پتہ نہیں 8-10 لاکھ حضرت نے مجھے بتایا، یاد نہیں رہا، میں اپنے پیر صاحب کو دیتا ہوں میری نمازیں معاف کروا کے آتا ہوں. انہوں نے کیا کہ اگر تم پیسے دے کے نمازیں پڑھنی تو ایسی کس کام دے؟ اور پتہ نہیں 20 لاکھ 20,000 پتہ نہیں بہت پرانی بات ہے. تو اب اتنی رقم اس زمانے میں 20,000 آج کی تو 20 لاکھ ہی ہونے، یہ جو میں چھوٹا سا تھا کی بات ہے. اب دیکھیے اللہ جانتا ہے. ہاں اور مجھے نا ایک بات بڑی پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ کی ایک بات بڑی اچھی لگی، مجھے فرمایا کرتے تھے بھائی ہم نہ اڑتے ہیں نہ اڑاتے ہیں، نہ اڑتے ہیں نہ اڑاتے ہیں، بلکہ روح سے وہ رب کو منانے کے طریقے بتاتے ہیں. رب کو منانے کا طریقہ جاننا چاہیے. ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ جانتا ہے قیامت کا پہلے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہو، کہاں ہوگی، کب ہو. بھائی اچھا یہ کہتے ہیں ویدر والے بتاتے ہیں، بھائی ویدر والے بھی نا اپروکسیمیشن ہوتی ہے، کچھ ان کے بادل ہوں گے کہاں. دیکھیں نا اگر مجھے پتہ لگ گیا ہوا ٹائروں میں کم ہے تو میں جانچ کر کے بتا سکتا ہوں کہ ہوا کم ہے. جہاں دباؤ کم ہوتا ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے، ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ ایسا ہے، ایسی چینجنگ ہوگی، پاسبل ہے یہاں بارش ہو جائے، وہ ہو جاتی. نمبر 2 وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹوں میں کیا پیدا ہوگا، لڑکا یا لڑکی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھائی آج کل الٹرا ساؤنڈ بتا دیتے ہیں کیا پیدا ہونا، نہیں. شادی سے پہلے اس عورت کی پشتوں میں سے کیا نکلنا اور مرد کی پشتوں میں سے کیا نکلنا کو بتا سکتے ہیں. یہ مطلب الٹرا ساؤنڈ بتا دے گا بھائی کیا ہونا ہے، لیکن ایک عورت کنواری اور ایک مرد ہے اس کی شادی ہوئی، اب سے بچے پیدا ہوں گے، لڑکے پیدا ہوں گے یا لڑکی، اللہ بتا سکتا. وہ ایک پیر صاحب تھے نا ان کے پاس ایک بندہ جاتا تھا، وہ کہتا تھا پیر صاحب میرا کیا ہونا، انہوں نے کہا لڑکا نہ لڑکی. اچھا جب لڑکا ہو جاتا تھا وہ کہتے تھے میں نے کہا تھا نا لڑکا نہ لڑکی، اور جب لڑکی ہوئی تھی کہ لڑکا نہ لڑکی. تو بس یہ کام نہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا. دعا مانگیے آپ، اللہ میں دینا چاہے گا دے دے گا، نہیں دینا چاہے گا نہ دے گا. بھائی فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں یہاں اناسا کوئی حبل میں یشاء الذکور، جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں، جس کو چاہے لڑکیاں دیتے ہیں. اور یزوجہم ذکرانا و اناسا، جس کو چاہے دونوں چاہتے ہیں. ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتے ہیں بانج بنا دیتے ہیں. بالکل صحیح ہوتے ہیں، میڈیکلی فٹ ہوتے ہیں، نہیں ہوتی اولاد، نہیں ہوتی. حضرت ابراہیم کو نہیں تھی 120 سال کی عمر میں اولاد نہیں. تو بھائی اس چکروں میں ہم نہ پڑا. کتنی طلاقیں ہو جاتی ہیں بیچاری بچیوں میں، بھائی ادا قصور ہے، بھائی وہ کہاں سے اللہ معاف فرمائے، فیکٹری تو نہیں ہے کہیں سے لگتے ہیں اتار کے لے آتی بیچاری. نہیں، اللہ رب العزت دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں، دینا چاہتے ہیں. اس بات پہ طلاق نہیں دینا چاہیے، بیوی کو بلیم کرنا چاہیے، یہ بہت چھوٹی بات ہے. تیسرا وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ فِي الْأَرْضِ، اور آگے فرمایا چوتھی چیز یہ ہے کہ کل آدمی کیا کمائے گا، کہاں سے کھائے گا، کیا کھائے گا. آج 1 کروڑ روپیہ ممکن اگر خدا نخواستہ فیکٹری کو آگ لگ گئی، سب کچھ گھروں میں پیسے رکھے آگ لگی خدا نخواستہ گھر بالکل نہیں ہوگا، بینک کرپٹ ہوگا، سب پیسے چلے گئے ڈوب گئے. اور ممکن 1 روپے بھی نہ ہو، کل آئے اللہ معاف کوئی کھائے. وہ قارون کے بارے میں آیا تھا کہ بچپن میں نا یہ بڑا غریب ہوتا تو ایک حکیم نے ایک ایسا سرما بنایا، وہ آنکھ میں لگاتے تھے تو اس کو غیب کی چیزیں نظر آتی تھی. تو اس کو ڈر تھا میں کس کے اوپر استعمال کروں، اس نے جا کے قارون کو لگایا. یہ چھوٹا سا تھا، گلی میں کھیل رہا تھا، اس کو جب آنکھ پہ لگا نا سرما تو اس کو چیزیں نظر آنے لگی. یہ تو شور مچانے میری آنکھ ضائع ہوگی. وہ حکیم نے وہی پھینکا، دوڑ گیا تو قارون نے وہ اٹھا لیا. تو اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے ایسے بھی دے. قانون تو یہ ہے کہ محنت والے کو ملتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی جس کو چاہے جیسے دے. اور آخر میں جو فرمایا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہاں مریں گے ہم، کہاں مریں گے، کب مریں گے، کیسے مریں گے، اللہ جانتا. ہاں دعا مانگنی چاہیے، رسولوں نے بھی مانگی ہے. لیکن حضرت عمر نے دعا مانگی تھی کیا، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک. اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی موت دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دینا. اللہ نے ان کی دعا ایسے قبول کی، ان کو شہر مدینہ میں دی، شہادت کی موت دی، مصلی نبی پر. ایسے بھی دعا قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا یوسف کے آخر میں انہوں نے دعا کی تھی
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات أنت ولي في الدنيا توفني مسلم. مجھے مسلمان مارنا اللہ والحقني بالصالحين. تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، لیکن وہ جانتا ہے کہ ہمیں موت کب آئے گی. یہ نہیں ہے کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا، کوئی کسی کی موت کا ٹائم نہیں لے سکتا. اور روٹی بند کرا دیں گے تو موت کرا سکتا ہے بھائی. اللہ کے اختیار میں جس کا رزق چاہے کھول دے، جس کا چاہے رزق بند کر دے، جس کو چاہے نفع دینا چاہے نفع دے دے، جس کو چاہے نقصان دینا چاہے نقصان دے دے. اس کے بعد آج کی آخری سورت السجدہ ہے. سورت السجدہ میں 30 آیات ہے اور 3 رکن. نمبر 1 قرآن کے اوپر دلائل دی کہ قرآن سچی کتاب ہے، یہ لوگ نہیں مانیں گے، ان کے دل میں کجی ہے، مور لگی ہوئی، جتنا مرضی آپ سمجھا لیں. پھر اللہ کی وحدانیت کے دلائل دیے کہ اللہ وہ ہے جس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا اور کیا تدریجاً پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے، ناک بنائی ہے، تم کیا دیکھو تو صحیح، پریشان ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجرموں کا تذکرہ کیا. بروز قیامت ہوگا یہ، جب یہ اٹھائیں گے نا قیامت کے دن اٹھیں گے تو یہ کہیں گے پتہ کیا، ربنا ابصر، اللہ ابھی ہم نے دیکھ لیا، وہ سمعنا، ہم نے سن لیا کیا حالات کیا چل رہے ہیں، فرجعنا، ہمیں لوٹا نعمل صالحہ، اب ہم نیک صالح بن کے انسانوں کے پتر بن کے رہیں گے. اب نہیں. اولم نعمرکم، تمہیں زندگی نہیں دی تھی جس کے اندر تم سمجھ جاتے، اتنی زندگی دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، جس کے اندر عقل والا سمجھ جاتا ہے، جس کے اندر عقل والا یہ سمجھ جاتا ہے. اب ادھر پچھتائے گا نا، دیکھ لیا، کیونکہ ایمان بالغیب کا معاملہ ہے جی، سودا ایمان بالغیب کا ہے، لہذا ہمیں تیاری کرنی چاہیے. یقیناً ایک وقت آنے والا ہمارے پاس، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کہہ ربنا اخرجنا، ادھر سے نکال دے، فرجعنا، ہمیں دوبارہ لوٹا دے، نعمل صالحہ. نہیں، اللہ کہتے فذوقوا، چکھو، فذوقوا بما نسیتم، تم نے اس کو بھلا دیا تھا نا، اس دن کو بلایا تھا نا، اب چکھو. آج ہم آخرت کو بھلا کے بیٹھے ہوئے، قبر کی ایک زندگی آنے والی عزیز سامعین، اس کو بھلا کر بیٹھے. یہ قرآن آج 20واں پارہ ہے، ہر دفعہ یہ کہتا ہے کہ ہم قبر کی تیاری کرو. بڑی اندھیری ہے، بہت چھوٹی سی ہے، ان قریب آنے والی. خدا کی قسم، قبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ قبر پہ تشریف لے جاتے اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. آپ کہتے تھے آپ تو اشرا مبشرہ میں سے آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا یہ پہلی منزل ہے، ادھر جا کے معلوم نہیں کیا. تو ہماری انقریب شروع ہونے والی ہے، نہ جوانی کو دیکھتی ہے، نہ بڑھاپے کو دیکھتی، نہ بچپنے کو دیکھتی ہے. تو فذوقوا بما نسیتم، جس کو تم نے بلایا تھا اس کو چکھ لو. انا نسیناکم، آج ہم نے تمہیں بلایا. وہ جیسے سورۃ الطٰہٰ کے آخر میں کہا تھا نا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، قیامت کے دن اس کو اندھا کھڑا کریں گے. قال رب لم حشرتنی اعمی، آپ نے مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا؟ وقد كنت بصیرا، میری تو آنکھیں تھیں. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، ایسی ہماری آیتیں ہیں تم نے بھلا دیا تھا، آج ہم نے تجھے بھلا. لہٰذا قبر کی تیاری کریں، ہمیں قبر کی تیاری کی بہت زیادہ ضرورت ہے. عزیز سامعین، ہم سب غفلت میں پڑے ہوئے، ہر لمحہ ہمیں قبر کے پاس لے کر جا رہا ہے، لیکن ہم اس سے اتنا ہی بھاگ رہے ہیں. یہ دنیا کی زندگی بڑی چند لمحہ کی ہے، ایسے لگتا ہے. آج کسی سے پوچھیں نا، کچھ آپ کسی ایجنٹ آدمی سے پوچھیں کہ آپ کی ایج ہے اگر 50 ہے، 60، 70، 80 ہے تو آپ کیسا وقت گزرا، وہ کہا تو یہ پتہ ہی نہیں لگا. اور قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہیں گے کہ تم کتنا عرصہ ٹھہر گیا ہو، کانہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا ساعۃ، ایسے لگتا کچھ لمبا ٹھہر کے. ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، ایسے تھوڑا سا وقت ٹھہرا ہے، صبح کو یا شام کا، ایسے پتہ نہیں ایسے لگا تھا دنیا میں ٹھہر کے. تو تیاری کیجیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کچھ نشانیاں بیان کی. نمبر 1، ہدایت جو ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی. یہ ہمیں سب کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہدایت ہمیں ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے. انسان کا ہدایت کے اوپر کوئی اختیار نہیں. نمبر 2، جب مومنین قرآنی آیات کو سنتے ہیں، احادیث مبارکہ کو سنتے ہیں، فوراً جھک جاتے ہیں، حقیقت حجتی نہیں. بھائی کمزور ہے، مانتے نہیں، ٹھیک ہے نا بھائی کمزور ہے، لیکن یہ نہیں کتوں لے آئے تھی آپ، ہم نہیں عمل کرتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خاموشی سے چپ کر جائیں، یار اللہ معاف فرما دے، کمزور لوگ ہیں، لیکن کب حجتی نہ کریں. نمبر 3، ڈرے. نمبر 4، راتوں کو جاگتا ہے.
مومن کے لیے بتایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ کمرے جو ہے نا بستروں پر نہیں لگتے، وہ روتے ہیں اللہ کو. پھر فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ سے ڈر کر کے مانگتے ہیں، طمع کرتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے. لہٰذا راتوں کو پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد فرض کی گئی، رات کو 2 نفل ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں، نہیں تو وطروں سے پہلے 2 نفل پڑھ کے سوئیں، تہجد ہو جائے گی آپ کی اور زندگی بھر کا ثواب ہے. اس کی برکات زندگی میں ایک دن میں جا کے ضرور ملتی ہے، تو لہٰذا 2 نفل ضرور پڑھیں. نمبر 5 جو ہے آخری بات جو لکھی ہے مومنین کی صفات میں سے، اللہ سے مانگتے ہیں، بہت مانگتے ہیں، اتنا مانگتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. اتنی لمبی ان کی دعائیں ہوتی ہیں، ان کو لذت آنے لگ جاتی ہے. اللہ سے مانگنے کی روز عادت ڈالے 5 منٹ 7 منٹ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سورت کے آخر میں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو کافر اور مومن برابر نہیں ہے، فاسق اور دیندار متقی آدمی برابر نہیں ہے، قیامت میں پتہ لگے. یہ آج کل کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں نا جی انسانیت کا درس دینا چاہیے. بھائی انسانیت تو ہے، انسانیت کے بعد کیا چیز؟ انسانیت کے بعد مسلمانیت، ایمانیت، حیوانیت نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ ایک انسان ہے اور جو کافر ہے وہ حیوان ہے، بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہے. جیسا کہ 9ویں پارے میں کہا تھا اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون، یہ جانوروں سے بھی بدتر. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کی، اس کو اپنے دل سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.